تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے معاذ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور انہوں نے بھی آگے سے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے بڑا ہی پیار ہے۔ یہ صحابہ صفا میں سے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو آپ علیہ السلام نے یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا تھا اے معاذ، شاید اب جب تم یہاں سے گزرو تو میری قبر کے قریب سے گزرو، میری تمہاری دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ نوجوان صحابی جس پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اعتبار کیا کرتے تھے، اور یہ اتنے نوجوانی کی عمر کے اندر بھی صحابہ کے درمیان بھی جو مفتی تھے، جو فتویٰ دیا کرتے تھے، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کیوں ہوتا تھا ان کا شمار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ انتظار کرتے جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اکیلے ہوتے، باقی لوگوں سے کچھ ہٹ کے کوئی تنہائی کا وقت میسر ہوتا، اس وقت ان سے کچھ باتیں پوچھ لیا کرتا۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے یدخلونی الجنہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو تجھے بتا رہا ہوں، فَمَا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دینا کبھی، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے معاذ الا اخبرک، کہ میں آپ کو خبر نہ دوں برأس الامر، کہ میں سارے معاملات کا جیسے انسان کا سر ہوتا ہے وہ اس کے جسم سے بلند ہوتا ہے، پورے جسم کی ضرورت ہے لیکن سر اس میں بلندی کی علامت ہوتی ہے۔ کہا میں ان معاملات کی انتہا نہ بتاؤں گا، عمود، اور اس کی جو جیسے کوئی چیز سیدھی کھڑی کر دیں اور وہ بلندی کو پہنچ جاتی ہے، پیک، وہ نہ بتاؤں تمہیں، اور ایسے نہ بتاؤں کہ جیسے اونٹ کی کوہان اس کی شان ہوتی ہے، وہ عمل نہ بتاؤں۔ کہنے لگے بھلا یا رسول اللہ، یہ بتائیے مجھے کون سا ایسا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی چوٹی، سربلندی، وہ جہاد ہے۔ کہا میں ایک اور خبر دوں آپ کو اس چیز کی کہ جو ان سارے معاملات کا دار و مدار اس ایک عمل کے اوپر ہے، توحید کا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، اور اس پورے مجموعے کی بلندی جہاد، ان سب کا دار و مدار جس چیز پہ ہے، الا اخبرک، میں آپ کو بتاؤں نا وہ کیا چیز ہے۔ اب یہی تو وہ پوچھ رہے تھے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، یہ تو وہ پہلے بھی کر رہے ہیں۔ کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمتن گوش ہوں، بتائیے، حکم فرمائیے، وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ کہنے لگے کہ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ایسے اپنی زبان کو پکڑ لیا، کہا کُفْ عَلَيْهَا، عَلَيْكَ هَذَا،
روک لینا اس زبان کو، تو روک کے رکھنا۔ کہتے میں اتنا حیران ہوا، اتنے بڑے بڑے اعمال کے بعد بتا رہے ہیں کہ اس عمل کے اوپر سب چیزوں کا دار و مدار ہے۔ وہ کہنے لگے وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ مِمَّا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یہ جو ہم بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی۔ ابھی تو نہ کوئی ہم نے کوئی غلط کام کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اس پہ بھی پکڑ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ آپ کو آپ کی والدہ گم پائیں۔ اتنے ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا۔ یہ بددعا نہیں ہے کہ بس تیری ماں تجھے گم پائے تو گم جائے، یہ نہیں، یہ ناراضگی کا محاورہ ہے عربی زبان میں۔ کہا کہ هل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کیا دنیا میں کوئی اور ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر گرے گا اس زبان کی لاقت کے علاوہ بھی؟ کہ یہ وہ زبان ہے جس کی وجہ سے جس کی کھیتی جو تیار کرتے ہو وہی کاٹنی پڑے گی، یا جہنم میں لے جائے گی یا جنت میں لے جائے گی۔ یہ زبان اتنی اہم چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، لوگوں جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ فرمایا جو کثرت کلام ہوتا ہے وہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور سخت دل اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سے دور ہوا ہے جو سخت دل ہے۔ وہ سخت دل کیسے ہوتا ہے؟ بادلی چلی جانا، بے وقف بولنا، بغیر وقفے کے بولنا۔ اردو زبان میں بغیر وقفے کے گفتگو کیے چلے جانے والے کو بے وقوف کہا جاتا تھا۔ جاہل کو بے وقوف نہیں تھے کہتے اردو میں، بغیر وقفے کے بولنے والا بے وقوف، بغیر وقفے کے گفتگو کیے جا رہا۔ یہ تھوڑی بڑی نادانی ہے کہ رب کے نبی فرما رہے ہیں جو تم میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، ہم بھی لاتے ہیں، آپ بھی لاتے ہیں، آخرت کے دن پہ بھی، اللہ پر بھی، لیکن اپنے سارے دن کے الفاظ کو اگر آپ تول لیں تو ان میں سے کتنے خیر کے کلمات ہوں، مذاق، ٹٹھا، گفتگو، کوئی نیکی کا کتنا کلمہ بولا۔ فرمایا اگر اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو تو پھر یا اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ ہم خاموش اس وقت رہتے ہیں جب کوئی پریشانی آتی ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ ہم روٹین میں خاموش، جتنا خاموش ہوگا دل نرم رہے گا، فضول گفتگو کم ہوگی، زبان پہ اذکار زیادہ شروع ہو جائیں گے، رب سے رابطہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ معروف ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زبان کو کھینچ رہے، کہا یہ کیوں کھینچ رہے ہیں، ہلاک کر لیں گے آپ اپنے آپ کو کھینچ کے۔ کہا یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے یا جنت یا جہنم میں لے جائی جائے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ جن کی شخصیت ایسی شخصیت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میں نے ساروں کے حق دے دیا، ابوبکر کا حق صرف اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اتنی عظیم شخصیت، وہ اس زبان کے کلمات کے اوپر اتنے پریشان ہیں کہ میں کون سا ایسا لفظ بولنا دوں جس پہ پکڑنا ہو جائے میری۔ ان کی زبان پہ خیر کے علاوہ کیا آ سکتا ہوگا؟ خیر ہی خیر ہوتی ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن له الجنہ، جو مجھے دو باتوں کی ضمانت دے، وعدے عہد و پیمانی نہ شادی کرے، اچھا جی کوشش کروں گا، جی کوشش نہیں، فرمایا ضمانت دے دے، مجھے ضمانت دے، میں بھی کوشش نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ضمانت دیتا ہوں، دو مجھے دو باتوں کی وہ ضمانت دے دے، میں جنت کی ضمانت میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اور فرمایا کون کون سی؟ ما بین لحییہ، یہ دو ان جبڑوں کے درمیان، یہ جو جبڑا ہوتا ہے اس کے اوپر جو باہر سے بال اگتے ہیں اس لیے اسی کو لحا کہتے ہیں، اصل میں یہ جبڑے کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کو لحیہ یا لحا کہتے ہیں، کیونکہ یہ جبڑے کے بیرونی گال کے اوپر اگ رہے ہیں۔ اور فرمایا جو ان دو جبڑوں کے درمیان ہے وہ کون سی ہے؟ زبان ہے۔ فرمایا اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو،
وما بین الرجلین، جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو، اضمن له الجنہ، میں اس تمام بندوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خود سے ضمانت دے سکتے تھے؟ ذرا سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد پینا اس لیے چھوڑ دیا کہ محسوس ہوا شاید اس میں سے پینے کی وجہ سے منہ سے اسمیل آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کیا آپ کس طرح حرام کر سکتے؟ تو جو اللہ کے نبی زبان سے کلمہ نکالتے ہیں وہ سارے کا سارا وحی الہی ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو وحی کی جاتی ہے یہ نبی صرف وہی بولتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے پاس سے نہیں بات کرتے۔ وما كان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ایسا کہ وہ اپنے پاس سے جو امانت وحی کی ان کو دی گئی ہو اس میں پاس سے الفاظ اپنے پاس سے چیزیں نہیں بیان کرتے۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، سارے کے سارے پیغمبروں کی شان یہ ہے جو وحی آتی صرف وہ آگے بیان کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب جو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دو چیزیں ہم سے طلب کر رہے ہیں کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت ہم سے طلب کی جا رہی ہے، جنت اللہ ضرور عطا فرما دے۔ اب یہ جو زبان ہے اتنی اس کی اہمیت ہے، اس کے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، دو فرشتے اس کے پاس بٹھا دیے اللہ تعالیٰ، اذ يتلقى المتلقيان، دو بٹھا دی۔ اب بیٹھنے والا کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھے رہو، یعنی ہوشیار بیدار مغزی سے بیٹھے رہو۔ کیا کرنا ہے؟ یا اللہ انہوں نے جو میرے پاس ہی ہر وقت بٹھائے ہوئے ہیں، کہا یہ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، پہلے کہا یہ عزت دار ہے، پھر کہا یہ لکھیں گے۔ پہلے تو ان کی عزت کا احترام کرو، یہ سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، جو رب کی طرف سے مقرر کردہ ہو وہ عزت دار ہوتا ہے، اور بلا کم و کاست تمہارے سارے الفاظ لکھے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لکھنے والا نگران فرشتہ، دونوں میں سے جو بھی فرشتہ ہوگا وہ لکھ لے گا۔ کلمہ خیر بولا ہے، کلمہ بد بولا ہے، جو بولو گے وہ لکھتا چلا جائے گا، اور بلوغت سے لے کے لکھنا شروع کرے گا، اور موت کے آخری غرغر کے وقت جو لفظ ہوں گے اس کی زبان پہ وہ تک لکھ لے گا، ایک ایک لفظ۔ یہ بڑبڑانے کی عادت ہوتی ہے بہت سارے افراد، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ یہاں سے کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا، وہ اٹھ کے جا رہا ہے، اس کے پیچھے بات کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں، اکیلے میں اس کے متعلق لفظ ادا کرے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لکھ رہا ہے یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں بولا جائے گا فلاں بندہ آیا تھا، اس سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا رہا تھا، جب وہ اٹھ کے دروازے کے قریب پہنچا پھر اس نے یہ لفظ بولے تھے۔ وہ کہے گا یا اللہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑی اس کے اندر، ایک چیز بھی نہیں، کوئی تو چیز ہوتی جو چھوٹ جاتی، صرف چھوٹے کی وہ چیز کی جس کے اوپر رب سے توبہ کر چکا ہو۔ اے اللہ جو گزر گیا مجھے معاف فرما دے، اللہ رب العزت قلم پھروا دے، ورنہ لکھا ہوا سب کچھ موجود ہے، اتنی گہرائی سے لکھا ہوا ہے۔ فرمایا ایک بندے کا حساب شروع ہوا ہوگا، اس کے برائیاں 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 برائیاں، ساری برائیاں ہی برائیاں، وہ نیچے چلا گیا اس کا ترازو، تو پوچھا جائے گا کہ کیا اس کا کوئی نیک عمل ہے؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ایک چھوٹی سی پرچی پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، آخر میں کہا وہ رکھ دو، جب وہ رکھا جائے گا وہ لا الہ الا اللہ نیچے چلا جائے گا، باقی سارے حباء منصورہ بن جائے، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے موت سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ تو ایک چھوٹا سا لفظ بولا ہے اس نے، اللہ رب العزت کے فرشتوں نے اس کو بھی لکھ لیا۔
تو جو الفاظ ہیں ان کی اتنی اہمیت ہوتی ہے. الفاظ 3 قسم کے ہوتے ہیں زبان سے نکالتے. اسی لیے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ کامیاب ہو گیا، بچ گیا. پہلے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے 3-4 سال بیٹے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس کے بعد اللہ تجھے بڑی عزتیں دے گا. وہ جو خاموش رہ جاتی ہے خاتون دوسرے گھر میں جا کے، اللہ اس کی ضرور عزت عطا فرماتے ہیں اس کو. وہ جس کو پاس بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، اب اس ہی سے گھر کے سارے معاملات کے مشورے بھی کیے جا رہے ہو. اور جنہوں نے پہلے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا، برا سلوک کرنے والا بھول جاتا ہے. جس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. کسی بھی عورت کو پھول کے دیکھ لیں، وہ ضرور آپ کو بتائے گی کچھ نہ کچھ میرے ساتھ برا سلوک ہوا. ہو سکتا ہے اس نے اس سے زیادہ کیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ضرور ہوا ہوگا. اور جو خاموش رہے گی اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، کیونکہ فرمایا من صمت، جو خاموش رہے گا نجا، وہ نجات پا جائے گا، بچت ہو جائے گی. تو الفاظ کلمات ان کی اتنی اہمیت. جنت جہنم کی بنیادی چیز یہ ہے، اگر زبان کو روک لیا جنت کی ضمانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی. اور جہنم کے اندر اکثر لوگوں کا گرنا اپنے منہ کے بلوں کے اوپر، اس کا سبب کیا تھا کہ وہ زبان کے کچے اور برے لوگ تھے. تو پھر ان الفاظ کی کیا شریعت نے حد بندی لگائی ہے؟ شریعت نے بتایا کہ الفاظ 3 قسم کے ہوتے ہیں جو زبان سے انسان نکالتا ہے. پہلا لفظ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہی برا ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے گناہ ہے. جیسی مرضی نیت ہو، اپنی اصل کے اعتبار سے گناہ ہے. اور وہ ہے جھوٹ. باقاعدہ طور پہ وہ لفظ ادا کرنے جو ہو ہی جھوٹے، چاہے وہ مذاق کے اندر ہو، چاہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہو، چاہے وہ غلط مال فروخت کرنے کے لیے ہو، چاہے وہ کسی کو پیمنٹ کا ڈھکوسلا دینے کے لیے ہو، چاہے وہ جھوٹی تعریف کرنے کے لیے ہو. کچھ بھی ہو جو جھوٹ کا لفظ زبان سے ادا ہو گیا وہ تو ہے ہی کبیرہ گناہ. فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیوں میں پہلی نشانی بیان کی، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹ بولتے ہیں. اور اگر ایک مسلمان بھی بولتا ہے، کہا یہ تیرے اندر بھی منافقت کی نشانی آ گئی. ایک وہ ہے کہ جو انسان کسی کو گالی دیتا ہے، جس مرضی نیت کے ساتھ دے دے. میں نے مذاق سے ہی کہا یہ میرا دوست ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گالیوں کے تبادلے کرتے رہتے ہیں، یہ تبادلہ خیال ہمارا چلتا رہتا ہے، آپ غلط طرف لے گئے ہیں، میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، میں تو ایسے ازراہ مزہ کہہ رہا تھا، بڑے عرصے بعد ملا اس لیے یہ لفظ بولے، 100 باتیں بنائے. فرمایا سباب المسلم فسوق، نافرمانی ہے یہ عمل. مسلمان کو گالی دے رہا ہے، کیونکہ گالی میں یا تو اس کو کوئی جانور بنایا ہوگا، یا پھر اس کی ماں بہن پہ کوئی زنا کا الزام لگایا ہوگا. یہی 2 گالیاں ہوتی ہیں. گالی کا تیسرا مطلب ہوتا ہی نہیں اور کوئی. کسی کو جانور کہہ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی جانور کا لفظ بول دیتے ہیں، یہ فلاں ہے، یا پھر اس کو ماں بہن بیٹی بیوی اس کے زنا کی تہمت اس کے سر لگا دیتے ہیں. اور گالی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی گالی ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا یہ بہت بڑی نافرمانی. اور فرمایا منافق کی ایک حدیث میں 3، ایک میں 4 نشانیاں، ان میں ایک نشانی یہی ہے، اذا خاصم فجر، لڑائی ہوتی ہے پھٹ پڑتا ہے زبان سے، گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح کچھ گناہ وہ ہیں کہ جو جیسے بتا رہا ہوں کہ وہ الفاظ ہی گناہ ہے، آپ جس مرضی اچھی نیت سے بولتے ہیں. غیبت کرنا وہ ہے ہی کبیرہ گناہ. کسی کی بے عزتی کرنا، غیبت کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، قبروں کے قریب سے گزرے، کہا ان 2 قبروں والوں کو بڑی ہلکی ہلکی باتوں پہ عذاب ہو رہا ہے. وہ ہلکی باتیں کہ جن سے بچنا بہت آسان تھا، بچے نہیں ہیں یہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں پہ ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے؟ کہا، فرمایا ان میں سے ایک جو تھا یمشی بن نمیمہ، یہ غیبت کیا کرتا تھا، یہ چغلیاں کیا کرتا تھا، لوگوں کی نظروں میں لوگوں کو گرانے کی کوشش کیا کرتا تھا. اللہ نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا، یہ لوگوں کو بتا بتا کے ذلیل کرتا تھا. تو اس وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا. اور دوسرا لا یستتر من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ان میں سے ایک زبان کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا.
فرمایا یہ زبان، یہ جو بےزتی کرتے ہیں لوگوں کی بےزتی چھوٹی چھوٹی بات پہ، میں پھر وہ ستھری کی تھی، میں انہوں اتنی اچھی طرح کرتی، ساری زندگی ان بولے گا نہیں، ایک دفعہ آلے میرے کول میں بہت زبردست کروں گا، میں نے بہت بےزتی کی۔ یہ جو لفظ ہے نا ہماری زبانوں کے اوپر، یہ جو تکبر سے بھرے الفاظ ہے، یہ جو زور زبردستیاں کرنے والے الفاظ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا این المتکبرون، کہاں گئے یہ تکبر کرنے والے، لوگوں کی بےزتیاں کرنے والے۔ ان کے لیے دو عذابات ہیں، پہلا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی وہ جو آگ ہوگی وہ ان کے شعلہ ایسے اندر جائے گا اور دل اور دماغ کو خاک کر دے گا۔ یہ بے باکی سے بےزتی کرنے والا، جس کی زبان اس کی اپنی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا عذاب فرمایا ان کو لمبے لمبے تانبے کے، اور بعض نے ترجمہ کیا لوہے کے ناخن دے دیے جائیں گے، لمبے لمبے نکیلے بلیڈ سمجھ لیں، ننگے جسم کے اوپر وہ ایسے ماریں گے اپنے اوپر، اور جب وہ خون نکلے گا پھر اس کے اوپر پھر ماریں گے، اور زخم پہ پھر ماریں گے، اور زخم پہ پھر ماریں گے، اور یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ ستھریاں کرنے والے ہیں، یہ بےزتیاں کرنے والے ہیں، یہ ان کو 10 مت دینے والے ہیں۔ یہ الفاظ میں وہ بول رہا ہوں جو معاشرے میں عام بولے جاتے ہیں لوگوں کو ذلیل کرنے کے اوپر۔ اللہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم کو عزت دی تھی اور اس نے اس کی بےزتی شروع کر دی ہے، پھر اس کا عذاب تیار۔ ایک ملازم تھا، غلام تھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کتنا کو معاف کروں؟ کہا رب تمہیں 70 دفعہ معاف کرتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے یہ کام میرے لیے مشکل ہے، کہا آپ گواہ رہیے میں نے اس کو آزاد ہی کر دیا۔ بےزتی نہیں کرنی، بندہ بدل لیں، بےزتی نہیں کرنی، سزا طے کر لیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ملازم تنگ کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، نقصان بھی بہت بہت بڑا کرتے ہیں، کوئی اس بات پہ جرمانہ، کوئی بات، کوئی ایسی چیز طے کر لیں، سزا طے کر لیں، زبان سے الفاظ نہ نکالنا۔ اللہ رب العزت اس بے عزتی کو پسند نہیں کرتے، عذاب تیار ہوگا۔ اس کے بعد کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہیں ہی کلمات نیکی، کلمات خیر۔ وہ کلمات خیر کون سے ہیں؟ وہ کلمات خیر ہیں کہ آپ کسی بندے کی دل جوئی کر دیتے ہیں، پریشان حال کا حال پوچھ لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک ترمذی کی حدیث میں ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، کہ تو اپنے صرف مسلمان بھائی کے سامنے جا کے صرف مسکرا دے خوشی سے، تیری مسکراہٹ سے شاید اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ فرمایا یہ صرف مسکرا کے ملنا، آوازار شکل کے ساتھ نہیں ملنا۔ آپ ایک بندے کے 20 کام کر کے دینے رہو اس کے، لیکن جب آپ سے جب بھی ملاقات ہو اس کی شکل کے اوپر 12 بجے ہوئے ہو تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، مسکرا کے، چہرے کی مسکراہٹ بہت بڑی نیکی، ہر وقت چلتا پھرتا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین صرف امیروں کے لیے نہیں رکھا ہوا، غریبوں کے لیے بھی رکھا ہوا۔ چہرے سے مسکرا کے۔ کئی بیٹے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ ابا جی غصہ 7ویں آسمان پہ ہوتا ہے، اور کئی باپ اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہوئے پریشان ہیں کہ بیٹا آگے سے بستی نہ کرنا، ابا جی تو نہیں پتہ لگتا۔ کئی باپ پریشان ہیں، کئی بیٹے پریشان، کئی بھائی آپس میں پریشان ہیں، کئی افراد آپس میں جو پارٹنر ہیں وہ پریشان ہیں، میں اس کو کیا بتاؤں یہ کام ایسے نہیں ہو سکا۔ وہ ان کے اوپر پورے سربراہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر ہر وقت کبیدگی چھائی ہوئی ہے، اور سنجیدگی، ایسی سخت سنجیدگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ چہرے کی مسکراہٹ ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر۔ اور پھر جو نیکی والے کام ہیں، ان نیکی والے کاموں کے اندر جو زبان کی نیکیاں ہیں کہ اچھا کلمہ کہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بنی اسرائیل سے وعد لیا تھا کہ وعدہ کرو کہ تم لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کرو۔ جتنا تبلیغ کا تمام سسٹم ہے یہ زبان سے ادا ہو رہا،
اس میں سے اکثر حصہ زبان سے ادا ہوتا ہے. عملی طور پہ بھی تبلیغ ہو سکتی ہے لیکن زبان سے زیادہ ادا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ زبان کی نیکیاں ہیں، وہ زبان کی خرابیاں. لیکن ان کے مابین کچھ چیزیں ہیں کہ جو نہ نیکی ہے اور نہ بدی ہے، لیکن اس کا انجام اس کو یا بدی میں لے جائے گا یا اس کو نیکی میں لے جائے گا، اور وہ ہے آپ کا کسی سے وعدہ کرنا. ابھی وعدہ کرنا نہ کوئی نیکی ہے نہ کوئی بدی ہے، نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی سزا ہے، لیکن اگر وعدہ پورا کر لیا تو پھر آپ کو اجر ملے گا، اگر وعدہ توڑ دیا تو پھر آپ کو عذاب ملے گا. فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس نے وعدہ کیا اور وعدہ پورا نہ کیا، فرمایا اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے. یہ جو ہم پنجابی میں لفظ ادا کر رہے ہیں، تیرا کیڑا دین ایمان ہے، میرے نہ گل کی پوری نہیں کی تھی، یہ اصل میں حدیث کا ترجمہ ہوتا. لا دین لمن لا عہد لہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے کہ جس کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اسی طرح آپ نے کوئی کسی بات پہ کہہ دیا، کوئی انعام رکھ دیا، اگر یہ کام کرو گے تو یہ ملے گا. اولاد کو عام طور پہ کہہ دیتے ہیں اتنے نمبر لوگے، یہ کام کرو گے، بھائی کو کہہ دیا چھوٹے کو تو تمہیں یہ لے کے دوں گا، تمہیں موٹر سائیکل لے دوں گا، تمہیں فلاں چیز کر دوں گا. اور اس کے بعد اگر اس کو پورا کر دیا تو پھر سچ ہونے کی وجہ سے آپ کو اجر ملے گا، اگر نہ کیا تو گناہ ملے. کسی کی ضمانت دے دی، وہ ضمانت دینا نہ اجر ہے نہ سزا ہے، لیکن اگر وہ بات پوری نہ ہوئی، آپ نے اپنی ضمانت بھر دی تو پھر آپ کو اجر ملے گا، اور اگر وہ اپنی ضمانت پوری نہ کی تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو جھوٹ کا عذاب بھی ملے گا. اب یہ جو ایسے اعمال ہیں کہ جو درمیان میں ہے، اسلام ان کو نیکی کی طرف لے جانے کے لیے 2-3 چیزیں بتاتا ہے، وہ بتا کے بات ختم کر دو. کہ جہاں کہیں ضمانت دینے لگے، جہاں کہیں اس سے وعدہ کرنے لگے، جہاں کوئی بات کرنے لگے، کچھ بھی کہنے لگے جو نہ فی نفس ہی نیکی ہے اور نہ فی نفس ہی بدی ہے، اس کا انجام یا اس کو بدی بنا دے گا یا اس کو نیکی بنا دے گا، تو اس میں چند چیزوں کا اہتمام کریں. سب سے پہلے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ کہیں پھر اس کے بعد وہ عمل کریں. یہ وہ معروف انشاءاللہ نہیں، جب کام نہ کرنا ہو تو کہتے ہیں انشاءاللہ، جب کام کرنا ہو تو ہماری قوم کہہ رہی ہوتی ہے میں کروں گا جی. کسی کو پیمنٹ نہ دینی ہے، اچھا انشاءاللہ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ کر دیں گے. اور اگر دینی ہو پیمنٹ اور مال خریدنا ہو، میں جو کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ کا تو اس کو احساس ہی کوئی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، یہ میں کو اگلا سانس ہی نہ آیا تو پھر وہ کدھر جائے گا، پھر وہ قبر کے نیچے چلا جائے گا. کہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، پورا اعتماد اپنے رب کے اوپر کرے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے سچی مچی کا اللہ پہ بھروسہ کرتے، اور کیا بھی کرو بھروسہ اللہ کہتے. تو انشاءاللہ کہنے کے بعد عمل کا آغاز کر، اور اس کو یقین دلائے میں اپنی کوشش کروں گا. دوسری چیز، اگر کسی جگہ پہ ضمانت دے دو، کوئی جملہ کہہ دو، پھر اس کو حد الوسع پورا کرنے کی کوشش کرو. صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے ساتھ یہ شرط طے کر لی کہ اگر ہم میں سے کوئی مرد، وہ تم میں سے کوئی مرد مسلمان ہو کے ہم میں آئے گا تو ہم تجھے واپس کر دیں گے. طے کر لیا. ابھی یہ جملہ طے ہوا ہے، ابھی سائن نہیں ہوئے، لیکن چونکہ زبان دے دی تھی، بات کر لی تھی، زبان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. اسی اسنا میں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو کے آگے، سائن ابھی ہوئے نہیں ہے، قانونی اعتبار سے وہ وعدہ، وہ بات ابھی پوری نہیں تھی ہوئی، لیکن چونکہ نبی کی زبان ہے، تربیت کر رہے ہیں اس پوری امت کی. جب ابو جندل رضی اللہ عنہ ان کے والد کے ساتھ ہی تو یہ اگریمنٹ ہو رہا تھا، وہ کافر تھے، سہیل بن عمر، وہ کہنے لگے میرا بیٹا واپس کرے. صحابہ کہنے لگے ابھی تو ابھی بات ہوئی ہے، ابھی سائن تو نہیں ہوئے، جب سائن ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو واپس کر دو، جو بات ہو چکی ہے اس کو پورا کرنا ہے. ایسے نہیں ہوگا، جو زبان سے لفظ ادا کر لیے ہیں اب اس کی پاسداری کرنی ہوگی. جب پہلے سوچ کے لفظ بولے، جب بول دیے اس کی پاسداری کریں. اب مشقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کچھ آتی ہے، زبان کی پاسداری کرے. اللہ تعالیٰ کو مومن کی زبان اس قدر پسند تھی کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 ذرا دیکھیے گا گھروں میں جا کے، آیت نمبر 7 سورۃ نمبر 9 ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین. کہا اگر تم کسی جگہ ضمانت دے دیتے ہو یہ پیسہ نہیں دے گا میں دے دوں گا جی، اور جو اس کو دے دیں جی مال میں سے مضامن ہوں، تو اگر تم کہیں ضمانت دے دیتے ہو اور وہ پیسہ نہیں دیتا کسی مجبوری کی وجہ سے یا جان بوجھ کے کسی بھی وجہ سے، بدنیتہ ہو جائے یا آفت آ جائے، زبان تم نے ضمانت کی دی ہے، اب تم غارمین میں شامل ہو گئے ہو. اس چٹی کو چاہے زکوٰۃ کے پیسے سے بھرو لیکن ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ مومن کی زبان ہے. کوئی کل یہ نہ کہے کہ تو نے زبان کی تھی بات پوری نہیں کی. تیسری چیز یعنی اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو زبان کر لو اس کو پورا کرو، اور سہولت بھی فراہم کر رہا ہے کہ مالی ضمانت دے دیے چاہے زکوٰۃ میں سے ادا کرو. تیسری چیز اگر غلطی سے وہ بات پوری نہ ہوئی ہو تو پھر اس پہ دوسرے بندے سے جا کے معذرت کی جائے. اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے فیصلہ نہ کر لیا جائے میں مجبور تھا یہ بات پوری نہیں ہو سکی. جو فیصلہ کیا ہے، جو واقعہ ہو چکا ہے، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، یہ حقوق العباد متاثر ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن جا کے کہہ دے وہ یا اللہ اس نے میرے سے فلاں کام کا وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، تو حدیث مفلس میں آتا ہے فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں پکڑ کے اس کو گناہ دے دیے جائیں گے. اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوسرے کو گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے. تو ہمیں کہ جو کام آپ سے نہیں ہو سکا اس کی دوسرے سے معذرت دنیا میں کر لو. شرمندگی کا احساس غالب رہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا. لہذا الفاظ سوچ کے ادا کریں، یا وہ نیکی ہے یا وہ بدی ہے. لکھنے والے لکھ رہے ہیں اس پہ یا تو جنت مل رہی ہے یا پھر عذابات تیار ہو رہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ معاف فرمانے والا ہے. لیکن ہم اپنے الفاظ کی پاسداری کی جتنی ہو سکے کوشش کریں، اور کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ، کوئی ضمانت، کوئی چیز ہو اس کی اصل کیفیت لوگوں کے سامنے ظاہر کریں کہ میں پوری کوشش کر کے یہ کام کروں گا. اگر وہ نہ ہو سکے تو کم از کم دوسرے بندے کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے کوشش کا لفظ بولا تھا، لازم نہیں کہا تھا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ان زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ان کلمات کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے کاروبار بھی ہوتا ہے، یہی وہ الفاظ ہیں جن سے رشتے ناطے بھی طے ہوتے ہیں، یہی وہ الفاظ ہیں کہ جس سے نکاح بھی ہوتا ہے، یہی وہ لفظ ہے کہ جس سے طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، یہی وہ لفظ ہے کہ جس سے رجوع بھی ہو جاتا ہے، یہی وہ لفظ ہے کہ جو لوگوں کو قتل بھی کروا دیتے ہیں، یہی وہ الفاظ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان معافی بھی کروا دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان الفاظ کی احتیاط کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.